اور آپ کے پیچھے چلنے والوں پر اما بعد فأوصيكم أيها الناس میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں أوصيكم حجاج بيت الله اے بیت اللہ کے حاجیوں ونفسي بتقوى اور الله اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ سے الله ڈرو رحمكم الله شیخ دکتور صالح بن اللہ سے ڈرو عبداللہ بن حمید الملك کا خطبہ شروع کر القدوس چکے ہیں۔ السلام أحمده سبحانه سب سے أن پہلے هدانا لدين الإسلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان فرما رہے ہیں۔ وبناه على 5 أركان عظام اسلام کی بنیاد 5 رکعین پر ہے۔ الله وحده لا شريك له سب سے پہلے اللہ ذو کی توحید الجلال والإكرام کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق وأشهد نہیں، أن سيدنا ونبينا محمدا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وعلى آله وأصحابه درود و سلام ہو البررة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ فأوصيكم أيها الناس أوصيكم حجاج بيت الله میں تمہیں تمام لوگوں وصیت کرتا ہوں کہ مہمان حجاج کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، بفعل أوامره وترك اللہ کے اوامر پر عمل کرنے سے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ان سے روک کر، وجعل العاقبة للتقوى اور اچھا انجام متقین کا ہے، تقویٰ کا ہے۔ سبب خيري الدنيا والآخرة تقویٰ دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة اور اللہ رب العزت نے متقین کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہیں اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں۔ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تقوی کو زاد راہ کے طور پر اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ بالتعاون على التقوى فقال عز شأنه وتعاونوا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو إن الله اور دشمنی میں کام میں تعاون نہ کرو۔ والتقوى حجاج بيت الله هي تمسك بدين الله اے والعمل بیت اللہ کے حجاج تقوی کو مضبوطی سے تھام لو، وخوفا من عقابه اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ دينه الذي أكمله في مثل هذا اليوم حينما نزل قوله عز شأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي۔ اللہ رب العزت کا امت پر احسان ہے کہ اللہ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ آج کے دن ہم نے اپنی نعمتوں کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے على 3 مراتب اور دین کو بحیثیت اسلام کے میں راضی ہو گیا ہوں۔ خطبة الإحسان وبينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم اور تكن اللہ تراه رب العزت کی عبادت فإنه يراك۔ ایسے کرو جیسے احسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا في الدنيا حسنة کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہیں۔ وثاني مراتب هذا الدين رتبة الإيمان والإيمان توحید کے بعد باللسان ایمان کرو، واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان اور یہ ایمان یہ ہے کہ دل سے یقین کرنا اور جسم سے عمل کرنا شعبة اور قول لا إله إلا اس الله پر مکمل یقین رکھنا۔ إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ وصلة الأرحام وقول الصدق صلہ رحمی کرو، سچ بولو بالعقود والعهود اور عہد و پیمان کو پورا کرو، ولا تشركوا به شيئا اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ إحسانا وبذي القربى اور اللہ رب العزت نے احسان کا، حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وابن السبيل وما ملكت أيمانكم اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ كان مختالا فخورا يا أيها الذين آمنوا اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم
اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے، چوکے مارتا ہے، لہذا جو احسن انداز ہے اس کے ذریعے آپ دعوت کا کام کریں، اور یہ نعمت اللہ رب العزت صرف صبر کرنے والوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اور جو صبر کرنے والے اللہ رب العزت کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیا کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کا استغفار اور بخشش طلب کرو۔ اے حجاج کرام، ایمان کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، کتابوں پر ایمان رکھنا، اور آسمانی کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ نیکی یہ نہیں کہ آپ مشرق اور مغرب طرف منہ کر لیں، نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، نبیوں پر ایمان لائیں۔ اور تقوی اور ایمان ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا نجات کا ذریعہ ہے۔ خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ رب العزت کی رضامندی ہی بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، دین کو خالص رکھتے ہیں، ان کے لیے امن ہے، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور سب سے عظیم صفات کو اختیار کیا جائے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ کے لیے تمام مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت کا ہی آرڈر اس مخلوق پر چلے گا۔ اللہ رب العزت زیادتی کرنے والے، ناانصافی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ توبہ استغفار کرو، اللہ رب العزت کی رحمت محسنین کے، نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اے حجاج کرام، فرشتے وہ ہستی ہیں جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں اس پر وہ فوراً عمل کرتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، جسے میں قرآن حکیم ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس نے کتاب قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ وانزلنا الیک الکتاب بالحق، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کا نگران اور نگہبان ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ کلنا آمن باللہ وملائکتہ، اور رسول پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی تعظیم اور عظمت کریں اور ان کی مخالفت نہ کریں اور ان میں تفریق نہ کریں۔ فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی اور دین پر چلنے والوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔ یوم الجزاء والحساب وما فیہ من الجنة لأولیاء اللہ، اور آخرت پر ایمان یہ ہے کہ ہم میزان پر، آخرت پر، حساب کتاب پر، بدلے کے دن پر ایمان رکھیں۔ الذین یتقون افلا تعقلون، والایمان بأن اللہ قدر جمیع الوقائع والحوادث ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ، اور ایمان یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو زمین و آسمان میں حوادث، جو معاملات، جو تبدیلیاں رکھی اس پر ایمان رکھنا۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ اپنے معاملے کو ہر جگہ تک پہنچا کر رہے گا، ہر چیز کی ایک میعاد مقرر ہے۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقولہ الاسلام ان تشہد ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے
کہ آپ یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أن العبادة حق الله وحده۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين۔ فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان۔ قل الله أعبد مخلصا له ديني۔ کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے، نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلا تدعوا مع الله إلها آخر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تعالوا إلى كلمة سواء۔ اے اہل کتاب ایسے کلمہ کی طرف، ایسے عقیدے کی طرف آؤ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم ایک دوسرے میں سے کسی کو اپنا رب نہ بنائیں، بڑا نہ بنائیں۔ معاشر المسلمین، اے مسلمان کے گروہ، وإخلاص العبادة، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ ورفعتها فلا ذل إلا لله تعالى۔ رفتیں اور بلندیاں اللہ کے پاس ہیں، ذلت اور رسوائی بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ يصيب به من يشاء اللہ کے فضل کو کوئی لٹا نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا، وهو الغفور الرحيم۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ شهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں، فلا يعبد الله الا بما جاء به۔ جو آپ نے حکم دیا اس پر عمل کریں، جسے آپ نے روکا اس رک جائیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ آپ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم ہے اپنی اور محبوب ہے اپنی جان سے بڑھ کر، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لوگوں کے لیے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور حرام چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو لازم پکڑنا، یہ کامیابی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر دل جمع ہو سکتے ہیں اور تمام لوگ اس کی طرف کھنچے آ سکتے ہیں۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک مضبوط رابطہ ہے، اور یہ ایک ذریعہ ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت سے بندہ کا مضبوط تعلق ہے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور باجماعت نماز میں ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جاتے ہیں۔ اور نماز میں ان لوگوں کے اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے کہ جو مال میں ایک مقررہ حصہ ہے وہ اللہ کا، وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز دل کو صاف کرتی ہے، بغض، کینہ، کپٹ، حسد کو دل سے نکال دیتی ہے، اور یہ معاشرے کے ساتھ ایک باہم ربط کا ذریعہ بھی ہے، اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، معاشرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا ذریعہ بھی ہے یہ زکوٰۃ۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے آپ کے لیے آپ آگے بھیجیں گے نیکی کی صورت میں، خیر کی صورت میں، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر، ان سے ان زکوٰۃ کا ایک مخصوص حصہ وصول کیجئے اور ان کو پاک کیجئے، ان کی تطہیر کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے باعث رحمت اور سکون اور اطمینان ہے۔ المعدمین وتربیت النفوس للتخلص من العادات السیئة والحد من طغیان الشہوات والتواضع وصحة الابدان۔ اور اسی طرح یہ دل کی پاکیزگی کا اور اللہ کے محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ حج کے دن مخصوص اور معدود ہیں جو سب کو معلوم ہیں۔ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حج فرض ہے جو یہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ قد وفقكم اللہ لحجہ، اللہ رب العزت آپ سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مناسک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ يتضمن التذكير بالآخر وتعظيم الرب وأوامره في النفوس
اور حج بے شمار حکمتوں پر مشتمل ہے، جس میں دل کی پاکیزگی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہاں لوگوں کی خدمت بھی ہے۔ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کیجئے، اور جو حج کا ان دنوں میں ارادہ کر لے، اپنے اوپر لازم کر لے، وہ فسق و فجور نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، اور بےہودگی سے اجتناب کرے۔ اللہ رب العزت آپ کا حج مبارک قبول فرمائے، حج مبرور بنا دے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ کا یہاں تشریف لانا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا آپ کا ایک انعام ہے کہ آپ اشعار مقدسہ کو ادا کر رہے ہیں۔ اور سعودی حکومت کے تمام یہ خدام بھی ان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ مناسك الحج وشعائره بأمن وطمأنينة ويسر، ومن هنا فيجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات، لہذا لازم ہے ہر آدمی پر کہ وہ اس کے اہتمام کرے، اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے۔ مقاصد الشریعہ، اور اسلام نے مقاصد شریعت ضروریات کو بھی ہم پر لازم قرار دیا ہے۔ وسلوك حضاري يعبر عن روح التعاون والانضباط وسهولة أداء المناسك دون عناء ومشقة۔ اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سہولت کے ساتھ رسول اللہ صلی اور اللہ حج کے ارکان کو ادا کر سکیں۔ بعد ان خطب وصلى الظهر والعصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے غربت الشمس، خطبہ ارشاد فرمایا، إلى المزدلفة، پھر ظہر کی نماز ادا کی، پھر قصر نماز، پھر عصر کی نماز قصر ادا کی، والعشاء ركعتين، وبات پھر آپ یہاں سے مزدلفہ چلے گئے، وہاں مغرب اور عشاء آپ نے فجلس جمع کی ہے۔ الله حتى أسفر، ثم ذهب إلى منى، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعا کرتے رہے، صبح آپ مینا کی طرف چلے ثم گئے، نحر ہدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کبریٰ کو کنکریاں ماری ہیں، التحلل الأول، پھر آپ نے قربانی کی ہے، إلى البيت المشرف فطاف حول پھر الكعبة مال منڈوائے ہیں، 7 أشواط طواف الإفاضة، پھر آپ نے طواف افاضہ کیا ہے اور 7 چکر لگائے ہیں۔ بها ويرمي الجمرات في أيام التشريق الثلاثة، پھر ایام تشریق کے 3 دن 11، 12 اور 13 تاریخ کو آپ نے تینوں جمرات کو کنکریاں ماری ہیں، ويدعو بعدهما جمرہ کبریٰ، صغریٰ اور وسطیٰ کو۔ العقبة، وأجاز التعجل في يومين، پھر آپ نے اجازت دی کہ جو 2 دن میں حج مکمل کر کے جانا چاہے اسے اجازت ہے، اور جو 3 دن پورے کرنا چاہے 13 تاریخ تک اسے اجازت ہے، اس پر کوئی حرج نہیں۔ في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اور جو اللہ سے دنیا بھی طلب کرتا ہے، آخرت بھی طلب کرتا ہے، اللہ سے دنیا دونوں جہان دے دیتا ہے، اور جو اللہ سے صرف دنیا طلب کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ معدودات، فمن تعجل في يومين فلا ان معدود حج کے ایام میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، دعا استغفار کرو۔ أيها المسلمون حجاج بيت الله، اے مسلمانوں، بیت اللہ کے حجاج، يعتق الله فيه الرقاب من النار ويدعو سبحانه فيباهي یہ دن جہنم سے گردنوں کو آزاد کرنے کا دن ہے۔ فأكثروا من الثناء على الله، کثرت سے اللہ رب العزت کی ثنا بیان کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں۔ من مواطن إجابة الدعاء، اور یہ عرفہ دعاؤں کی قبولیت کے مواطن میں سے، جگہوں میں سے ایک عظیم جگہ ہے، فاجتهدوا بالدعاء، لہذا دعا میں بہت محنت اور اجتہاد کریں۔ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر اے ذنوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، اللهم اغفر ذنوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے لیے معاملات کو آسان فرما، ونور قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، أعمالنا وآجالنا، اللهم اغفر اور ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، أمورنا، ہمارے معاملات آسان فرما، ونور قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، أعمالنا وآجالنا، وأصلح ذرياتنا، وأدخلنا اے الجنة، اللہ ہماری اولادوں کی بھی اصلاح فرما، وأعذنا من النار، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، اے اللہ ہمارے حج کو قبول و منظور فرما، وطاعاتنا وصالح أعمالنا، اور ہمیں نیک عمل کے توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر کی توفیق عطا فرما۔ اللهم إنا نسألك العفو اے والعافية، اللہ ہم تو اس سے معافی کا، ہر قسم کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اے اللہ ہم تو اس سے معافی کا اور ہر قسم کی دنیا و معافیہ کی عافیت کا، خیریت کا سوال کرتے ہیں، سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔
اے اللہ تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما، اللهم الف بين قلوبهم ان کی اصلاح فرما، جميع شأنهم وازرع المحبة فيما بينهم. ہمارے دلوں کے پاک فرما، دلوں میں محبت فرما دے. كل إخواننا في فلسطين اے اللہ ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے معاملات کا تم والی و وارث ہو جا. اے اللہ جو لوگ ان کے زخمی ہیں ان کے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، بھوکوں کو کھانا کھلا. اے اللہ جو ان کے دشمن ہیں اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، اللہ ان کو مدد فرما. اللہ ہمارے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما، تو غفور رحیم ہے، تو عزیز حکیم ہے. اے اللہ مسلمانوں کے ہر قسم کے خیر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے امام خادم الحرمین الشریفین کو، خادم الحرمين الشريفين الملكة سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزیز اور ولی عہد کی توفیق عطا فرما، ان کو خیر جزا عطا فرما کہ انہوں نے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور حجاج کے لیے بہترین جو ہے وہ مواقع فراہم کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.